اور ناظرین اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ بلوچستان کی چند خبروں کا۔ سبی میں ڈویژنل سیرت کانفرنس منعقد ہوئی جس میں آقائے دو جہاں کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی۔ ڈویژنل سیرت کانفرنس میونسپل ہال میں منعقد ہوئی جس کی صدارت الحاج پیر فقیر اللہ جان نقشبندی مجددی نے کی۔ پروگرام میں علماء کرام، مشائخ اعظام، پروفیسر حضرات کے علاوہ اسکالر حضرات اور کثیر تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ پروگرام کے آرگنائزر صوفی سلیمان نقشبندی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے بے شمار معجزات ظاہر ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اہل عرب داخل اسلام ہوئے۔ پیر فقیر اللہ جان نقشبندی مجددی سجادہ نشین نور پور نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے۔ محمد ہاشم خجک نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتے ہیں۔ دیگر مقررین نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی۔ نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ پشاور میں صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات کے پس منظر میں پشتو زبان میں لکھی گئی کتاب کی تقریب رونمائی ہوئی۔ اس تقریب کا احوال ہمیں بتا رہی ہیں عائشہ تسکین اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں خانہ فرہنگ پشاور میں جہاں پشتو میں لکھی گئی کتاب کی تقریب رونمائی منعقد ہوئی۔ یا بیو کی گو یا بورکیگو نامی کتاب پشتو زبان کے مصنف افسر خان کاکا خیل نے خیبر پختونخوا کے حالات کے تناظر میں لکھی ہے۔ کتاب کی تقریب رونمائی کی مہمان خصوصی عالمی پشتو کانگریس کی وائس چیئرپرسن اور سابق صوبائی وزیر معراج ہمایوں تھیں، جبکہ پشتو زبان کے دیگر شعراء اور ادیبوں نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین نے کتاب کو سراہتے ہوئے کہا کہ مصنف نے امن کی فضا کے لیے پشتونوں کو متحد ہونے کی تلقین عمدہ انداز میں کی ہے۔ مقررین کے مطابق کتاب میں ANP کے قائدین باچا خان اور عبدالولی خان کے نظریات اور یادداشتیں قلم بند کی گئی ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے کتاب کو پشتو ادب میں ایک اچھا اضافہ قرار دیا۔ خیبر پختونخوا کے مقامی شعراء اور ادیب اپنے قلم کے ذریعے صوبے میں امن کی فضا کے قیام کے لیے کوشاں ہیں۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ ناظرین صوبہ خیبر پختونخوا کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ ان حالات میں افسر خان کاکا خیل کی اس کاوش کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جس کے ذریعے انہوں نے پشتونوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ اس کتاب میں باچا خان اور ولی خان کے نظریات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی چند خبروں پر۔ حلقہ پی کے 69 ٹانک ضمنی انتخابات کے حوالے سے تمام پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ امن و امان کے قیام کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے ضلع ٹانک کو 3 سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حلقہ پی کے 59 ٹانک ضمنی انتخابات کے حوالے سے تمام پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دے دیے گئے ہیں۔ امن و امان کے قیام کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے ضلع ٹانک کو 3 سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 28 فروری پولنگ ڈے کے موقع پر پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج بھی تعاون کرے گی۔ DPO اعجاز عابد کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تھانہ ٹانک کو 7 اور گومل کو 3 ذیلی سیکٹروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ضلع ٹانک کی کل آبادی 4.25 لاکھ سے زائد ہے۔ یہاں کے رجسٹرڈ ووٹروں کی تعداد 1,25,006 ہے، جن میں 7,74,795 مرد اور 5,211 خواتین ووٹرز ہیں۔ حلقہ پی کے 69 کے ضمنی انتخابات کے لیے کل 96 پولنگ سٹیشن اور 276 پولنگ بوتھ ہیں، جن میں 161 مردانہ اور 115 زنانہ قائم کیے گئے ہیں۔ ٹانک کی یہ نشست JUI فے کے امیدوار حاجی گلستان کی وفات کے بعد خالی ہوئی ہے۔ DIG مردان عبداللہ خان نے کہا ہے کہ روٹین کے جرائم کے ساتھ پولیس دہشت گردوں پر بھی ہاتھ ڈال رہی ہے اور اب تک 10 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک خودکش جیکٹ بھی برآمد کی گئی ہے۔ DIG مردان عبداللہ خان نے کہا کہ روٹین کے جرائم کے ساتھ پولیس دہشت گردوں پر بھی ہاتھ ڈال رہی ہے اور اب تک 10 دہشت گردوں کو گرفتار اور ایک خود کش جیکٹ برآمد کر لی ہے۔ اپنے دفتر میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے DIG مردان کا کہنا تھا کہ تاوان کی غرض سے اغوا ہونے والے سابق ڈپٹی کمشنر احسان علی کے بھائی مراد علی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ ملزمان سے تاوان کی 16 لاکھ رقم میں 10 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزموں کا تعلق بین الصوبائی گروہ سے، جن میں ملتان سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون طاہرہ بھی شامل ہے۔ عبداللہ خان کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک 550 پولیس اہلکاروں نے جانوں کی قربانی دی، جبکہ 2000 سے زائد اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ مردان میں آیوڈین ملے نمک کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے EDO ڈاکٹر ارشد خان نے کہا کہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے جسم میں مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ نمک بنانے والوں کو چاہیے کہ وہ آیوڈین کے بغیر نمک کی تیاری سے باز رہیں۔
اس موقع پر خالد اقبال اور مس سپنا وصال نے کہا کہ ذہین اور چاق و چوبند نسلوں کے لیے آیوڈین ملے نمک کا استعمال ضروری ہے۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ بہاول نگر کے نواحی علاقے کاٹ احمد یار میں حکومت پنجاب کی جانب سے علاقے کے ہزاروں مکینوں کو ان کی دہلیز پر صحت کی بنیادی سہولت کی فراہمی کے لیے چند سال قبل بنایا گیا بنیادی مرکز صحت انتظامیہ کی عدم توجہ اور غفلت کے سبب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بنیادی صحت کا یہ مرکز تمام تر بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ اس سینٹر کا مین گیٹ تک موجود نہیں ہے اور چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سینٹر پر پانی اور بجلی تک میسر نہیں۔ ملازمین کے لیے بنائے گئے سرکاری کوارٹرز پر علاقے کے بااثر زمینداروں نے قبضہ کر کے جانور باندھ رکھے ہیں۔ سینٹر کے ملازمین دور دراز اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہیں، اس وجہ سے سینٹر کے ملازم اکثر ڈیوٹی سے غائب رہتے ہیں۔ اس موقع پر ڈسپنسر شوکت علی نے بتایا کہ ہمارے پاس MBBS ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اور ادویات کی بھی بہت کمی ہے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ ہیلتھ سینٹر میں MBBS ڈاکٹر اور دیگر سٹاف اور ادویات کی بے حد کمی سے شدید پریشانی کا سامنا ہے اور بلڈنگ کی چار دیواری بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ علاقہ کے مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ہیلتھ سینٹر میں بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں۔ صحت کے شعبے میں مجرمانہ غفلت کی ایک مثال آپ نے رپورٹ کی صورت میں ملاحظہ کی۔ منصوبے تو یہ بنائے جاتے ہیں کہ عوام کو ان کے گھر کی دہلیز پر صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی، لیکن مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ منصوبے تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جس سے ایک طرف نہ تو عوام کو صحت کی سہولتیں ملتی ہیں تو دوسری جانب قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار اس مرکز صحت کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں گے۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پنجاب کے کالجز میں بھرتی ہونے والے CTI لیکچررز کو 2 سال سے تنخواہیں نہیں مل سکی۔